پیش خدمت ہیں حیرت انگیز، عبرتناک اور سبق آموز واقعات و حکایات چڑیا اور اندھا سانپ۔ عزیزان گرامی، ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفاقہ کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی، کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا۔ تیرے رزق فراہم کرنے کے اندر بھی کیا خوبی ہے۔ برادران اسلام، بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا یعنی دیکھنا ملتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب روزی دیتا ہے۔ اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف حیوانوں پر منحصر نہیں ہے، جو جس روزی کے لائق ہے اسی کو وہی ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام نے اپنا قاصد یعنی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت یعنی طاقت اور قدرت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر مومن داخل ہوں گے۔ فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن ان کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ برادران اسلام، فقیروں کے تو دنیا و آخرت میں وارے ہی نیارے ہیں۔ یاد رہے، فقیر وہی اچھا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت اختیار کرے اور گلے شکوے سے بچا رہے۔ یاد رہے، یہاں فقیروں سے مراد بھکاری نہیں ہے۔ فقر کی تعریف یہ ہے کہ جس شے کی حاجت ہے وہ موجود نہ ہو، جس چیز کی ضرورت ہی نہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو اسے فقر نہیں کہا جاتا۔ نیز جس شخص کے پاس مطلوبہ شے موجود بھی ہو اور اس کے قابو میں بھی ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلاتا۔ دوستو، سچ پوچھئے تو غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ صبر و رضا کی سعادت بھی ساتھ ملے، کیونکہ غریب و مسکین مگر صابر و شاکر بندے پر اللہ رب العزت کی کامل یعنی پوری نظر رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو پتھر کو تکیہ بنائے چادر اوڑھے زمین پر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور داڑھی گرد آلود تھے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا اللہ، تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے کی طرف کامل یعنی پورے طور پر نظر رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل طور پر دور کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس جائز خواہش کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو، اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آہ مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ دوستو، اب ذرا حاجت چھپانے کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ دوسروں کو خامخواہ اپنے دکھڑے سنانے سے پریشانی تو دور ہونے سے رہی، الٹا مصیبت چھپانے اور صبر کرنے کے ذریعے اجر کمانے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی ایک فرد کو بھی بلا وجہ اپنا مرض یا دکھ بیان کر دیا
یا بے سبب اپنی زبان، چہرے یا دیگر اعضاء سے اس کے آگے بے چینی اور بے قراری ظاہر کی تو صبر کا اجر جاتا رہتا ہے۔ دوستو، اب سماعت فرمائیں ایک حکایت۔ بے روزگاری سے تنگ آنے، تنگ دستی سے گھبرانے، کاروبار کی کمی کے باعث غم کھانے، مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جلانے والے اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نبی علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہہ کر دریا میں جال پھینکا، لیکن کوئی مچھلی نہ آئی۔ پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے، اس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ ان کا وزن کرنا مشکل ہو گیا۔ ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو ان دونوں یعنی مچھلی پکڑنے والوں کا اخروی مقام دکھاؤ۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو آخرت کی رسوائی اور ذلت ملاحظہ فرمائی تو عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، میں راضی ہوں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں زیادہ غریب لوگ دیکھے، اور دوزخ ملاحظہ کی تو وہاں مالداروں اور عورتوں کو زیادہ پایا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا مالدار لوگ کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا انہیں ان کی مالداری نے روک رکھا ہے۔ روایت میں ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھ کر سبب پوچھا تو بتایا گیا انہیں دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور زعفران یعنی ان کو زیورات اور خاص قسم کے رنگین لباس نے روک رکھا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے احباب یعنی دوستوں میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں اور کہنے لگیں، آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور باخدا گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ دوستو، آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ آپ کس قدر قناعت پسند تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کیسی اطاعت گزار تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود شوہر نامدار کا خوف خدا سے جملہ سن کر واپس لوٹ گئیں۔ ہمیں بھی تنگ دستیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دوستو، سونک انٹرپرائزز کی جانب سے یہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ممتاز عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہوزاری ہی کرتا رہتا ہے
اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دے، شاید آپ کے دلجوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہوزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آہوزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت ہی بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخر کار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے، مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا، اے اللہ عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ ہو بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا، بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں
حاطف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ کچھ لوگوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر کے قبر کھودی تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح تیسری جگہ بھی یہی واقعہ ہوا، لہذا ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے، جاؤ اور اسے اسی سانپوں سے بھری قبر میں دفن کر دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو ہر جگہ انہی سانپوں کو پاؤ گے۔ لہذا انہوں نے جا کر انہی سانپوں کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ پھر واپسی پر جب اس کا سامان دینے کے لیے اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا وہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا وہ گندم بیچا کرتا تھا اور روزانہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی مقدار کے برابر گندم نکال کر اتنی ہی مقدار میں ردی گندم اس میں ڈال دیتا تھا۔ برادران اسلام، ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنے کا پھل بھگتنا ہے۔ ہم قبر کو بھولیں چاہے یاد رکھیں، قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ دوستو، بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا۔ اس مغرور نے کہا، اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی اور تم ہو کون؟ نووارد نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان نہیں روک سکتا۔ مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھر تھرا اٹھا اور منہ کے بل گر پڑا۔ پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا، آپ ملک الموت علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس نے عرض کی، کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا، نہیں، تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں۔ بولا، مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ بولا، افسوس، میں نے نہ کوئی نیکی آگے بھیجی ہے
نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوست نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار، رونا دھونا مچ گیا۔ اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو، منقول ہے کہ شام کے وقت ایک گھڑ سوار مسافر ایک وادی میں داخل ہوا تو شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر اس نے سوچا رات کی تاریکی چھانے سے قبل کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسے وادی میں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس لڑکے سے اس نے پوچھا، آبادی کدھر ہے؟ لڑکے نے عرض کی، اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں گے تو دوسری طرف آپ کو آبادی ہی آبادی نظر آئے گی۔ جب اس شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو اسے آبادی کے بجائے ایک قبرستان دکھائی دیا جس میں ہر طرف بربادی اور ویرانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دل میں کہنے لگا، یقیناً یہ لڑکا بے وقوف ہے جو آنے جانے والے انجان مسافروں کو پریشان کرتا ہے، یا پھر انتہائی عقل مند ہے اور اس کے قبرستان کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ حقیقت حال جاننے کے لیے واپس آیا اور اس لڑکے سے پوچھا، میں نے آبادی کے متعلق پوچھا تھا مگر تم نے مجھے قبرستان کا راستہ کیوں دکھا دیا؟ تو لڑکے نے بصد احترام کہا، جناب، میں نے گھاٹی کے اس طرف کے کثیر لوگوں کو اس طرف جاتے تو دیکھا ہے، لیکن ادھر والوں کو کبھی اس طرف آتے نہیں دیکھا، لہذا میرے خیال میں تو آبادی ادھر ہے نہ کہ ادھر۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے اور میرے جانور کو ٹھکانہ کہاں مل سکتا ہے تو میں آپ کو ادھر بھیجتا نہ کہ ادھر۔ دوستو، ایک گاؤں میں ایک لاوارث کلین شیو نوجوان مرا ہوا پایا گیا۔ لوگوں نے مل کر اس کو دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کلین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی گئی، مٹی ڈالی گئی اور لوگ بھاگ گئے۔ عزیزان گرامی، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے۔ جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپسی نہ ہوگی۔ لہذا موت کی اس پرخطر گھاٹی کو یاد رکھیے کہ جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے، اور کبھی بھی غفلت اختیار نہ کیجیے۔ کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پھر پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجیے جو وفات پا چکے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجیے اور تصور میں
ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب اور کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہر سال تک مکمل نہ ہو سکے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکایک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے۔ مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے۔ دنیا کے لیے ان کی محنتیں رائے گا گئیں۔ ورثہ ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجیے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے۔ ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو گئے ہوں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی۔ ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی۔ ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے۔ ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوں گے۔ ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ ننھے ننھے بچے جن کی توتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے۔ ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد ذرا سوچئے، یہی حال عنقریب میرا بھی ہونے والا ہے۔ مجھ پر بھی نزع کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے۔ پھر اسی چیخ و پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی۔ کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا۔ آہ و فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں نے ساری عمر بسر کی۔ کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے۔ یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے، پھر ممکن نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے
جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا ایک نام ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضائے عمری کر لیجئے اور جان بوجھ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کر لیجئے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی، یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈوانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مونچھوں کو خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ تو بتایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ برادران اسلام، ہمارے بزرگان دین ہر وقت موت اور قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں پر کمر بستہ رہتے اور دنیا کی عارضی لذتوں میں مصروف ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے ہر وقت خوف خدا سے روتے ہوئے موت، قبر اور حشر و نشر کی ہولناکیوں کو یاد رکھتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے قبر۔ اگر اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب سے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔
تمہیں فانی کہیں بہکا کر آخرت سے غافل نہ کر دے۔ باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب سے روک اور ڈھال اور اس کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار، نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا ان قریب پیٹ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔